ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، تین طرح کے وہ لوگ کہ جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے؟ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو ہم اسی سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام کاشف عطاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مسجد ہے اس کے اوپر مدرسۃ المدینہ بالغان بنا سکتے ہیں؟ مسجد کے اوپر مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغان کے لیے تو کوئی الگ سے عمارت تو قائم نہیں کی جاتی، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد ایک وقف ہے اور مدرسہ ایک علیحدہ وقف ہے۔ مدرسہ اگر آپ بنانے کے لیے جائیں گے تو اس کے لیے وہ جگہ آپ کو چاہیے جو اس کی زمین یا اس کی چھت، جو بھی جگہ ہے وہ مدرسے کے لیے وقف ہو، اگر آپ وقفی مدرسہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مدرسے کے اندر مسجد بنا دیں یا مسجد کے اندر مدرسہ بنا دیں۔ ایک ہے کہ مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم دینا، تو یہ مدرسہ بنانا نہیں ہے۔ ایسے بھی جو ہے وہ قاری صاحب کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں بچے، اور امام صاحب کے پاس وہ انہیں جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مدرسہ لگانا اور ہے اور بنانا اور ہے۔ تو باقاعدہ عمارت جو ہے وہ بنا دینا یا پارٹیشن کر کے جناب جو ہے وہ مسجد کا اوپر والا فلور ہے کہ وہاں نماز تو ہوتی نہیں ہے تو چلیں یہاں پہ جناب ہم پارٹیشن کر کے کمرے بنا دیتے ہیں، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور عام طور پر دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتے ہیں وہاں ایسا ہوتا بھی نہیں۔ وہ تو یہی ہے کہ مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد کے صحن میں یا برآمدے میں، اور قاری صاحب جو ہے وہ انہیں قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں قرآن سکھانے میں حرج نہیں ہے، لیکن پراپر بنانا وہ چاہے بالغان کے لیے ہو چاہے بچوں کے لیے ہو، وہ جائز نہیں ہے، مسجد کے اندر نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح جو جگہ مسجد کے لیے مدرسے کے لیے وقف ہو گئی، وہاں آپ بولیں یہاں پر جو ہے نا مدرسہ تو جو ہے وہ 8 گھنٹے لگتا ہے، تو چلے 5 نمازوں کے لیے الگ سے ہم یہاں پہ مسجد بھی بنا دیتے ہیں۔ ایک ہے مدرسے کے اندر نماز پڑھنا، قریب میں مسجد نہیں ہے، مدرسے کے اندر نماز کا جو ہے وہ اہتمام ہو رہا ہے یا چھوٹے بچوں کی نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن مسجد باقاعدہ پوری بنا دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس کو تغییر وقف کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح کے اندر، کہ وقف جس مقصد کے لیے ہوا آپ اس کو اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے نہ مسجد میں مدرسہ جو ہے وہ باقاعدہ آپ تعمیر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مدرسے میں مسجد آپ یوں تعمیر کر سکتے ہیں کہ وہ جگہ مسجد کے لیے وقف ہو۔ ہاں کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس کے اندر مساجد بھی ہوتی ہیں، جی ہاں بالکل، تو وہاں وہ جو جگہ لی جاتی ہے وہ جگہ شروع میں لی ہی اس مقصد کے لیے جاتی ہے کہ اس کے کچھ حصے کے اندر مسجد بنے گی صحیح، اور کچھ حصے کے اندر مدرسہ جو ہے وہ بنے گا، تو ابتداءً اس کا وقف ہی دونوں کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، یا جگہوں پہ پہلے مسجد موجود تھی، آپ برابر والی جگہ خرید کر مدرسہ بنا جو ہے لیا، وہ بنا دیا، یا یوں ہی کہ پہلے مدرسہ موجود تھا اور برابر والی جگہ خرید کر جو ہے وہ مسجد بنا دی گئی، تو وہ اب بظاہر تو باہر سے دیکھنے میں ایک باؤنڈری وال میں نظر آتی ہے، تو کسی کو اس سے وہ غلط فہمی نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ مدرسہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اب آپ بولیں نہیں اس مدرسے کا تو حصہ استعمال میں ہی نہیں آ رہا ہے، اس کو آدھا توڑ دیتے ہیں یا اس کے آدھی اسی عمارت کو ہم مسجد پراپر بنا دیتے ہیں،
تو یہ بھی جائز نہیں. اسی طرح مسجد کے کسی فلور کو آپ پورا جو ہے وہ مدرسہ بنا دیں، وہ بھی درست نہیں ہے. ہاں ابتداءً ہی جو ہے وہ اس جگہ کی خریداری میں یا جس نے وقف کیا اس نے ہی مسجد مدرسہ دونوں کے لیے جو ہے وہ وقف کیا، اور پھر اس کی تعیین ہو گئی کہ بھئی اس کا کتنا حصہ جو ہے وہ مسجد ہے اور کتنا حصہ مدرسہ ہے، اور پھر مسجد والے حصے میں مسجد بنے گی اور مدرسے والے حصے میں مدرسہ بنے گا. ٹھیک ہے، یعنی ابتداً اگر ہو پراپر تو پھر اس کا کوئی حل ہے؟ جی بالکل. وقف کرنے سے وقف کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس کا حل موجود ہے. پھر وقف اس کے مطابق ہی ہوگا اور پھر آگے جو وقف ہوگا اس کے مطابق ہی تعمیرات ہوں گی. ناظرین کرام یہ بھی پورے احکامات ہیں، یہ نہیں کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ تو دین کے کام ہے، اللہ کے نام پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں ہم جو مرضی ہے اس کے مطابق کر لیں. نہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں وہ مسجد ہے تو مسجد پہ بھی لاگو ہوں گے، وہ مدرسہ ہے تو مدرسے پر بھی لاگو ہوں گے. یا کوئی بھی دینی کام آپ کر رہے ہیں تو اس کو دینی تقاضوں کے مطابق کرنا ہے. ہماری اس گفتگو سے کوئی کسی پر تعمیرات ہوئی ہے تو وہاں پہ ان کو وہ از خود جا کر نہ کہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، اور کہیں نہیں ہوئی ہے تو وہاں شروع نہ کریں، بلکہ اس کا پراپر طریقہ یہی ہے کہ آپ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے باقاعدہ رابطہ کریں، اور اس کے حوالے سے آپ کو رہنمائی کر دی جائے گی کہ یہاں بن سکتا ہے اور یہاں نہیں بن سکتا. اچھا، مدرسہ آپ نے کہا کہ جیسے ہمارے یہاں بالغان مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے اور کئی مساجد کے اندر اہتمام ہوتا ہے، بڑے لوگ آ کے پڑھتے ہیں قرآن، بڑی عمر والے بھی. اب مدرسے بھی لگتے ہیں ظاہر ہے، اور ہم اگر بات کریں سندھ کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں تو بکثرت ہے ہی رواج بچوں کا مسجد میں ہی مدرسے لگا کے پڑھنے کا. اس میں باقاعدہ کوئی عمارت نہیں ہے، اس میں باقاعدہ کوئی کمرے نہیں ہے کہ یہ ناظم صاحب کا کمرہ ہے تو یہ ایک کلاس کا کمرہ ہے، یہ دوسرے کا، بلکہ ہال ہے تو یہ کلاس یہاں بیٹھی، دوسری وہاں، تیسری وہاں، یوں کر کے. تو اس میں کوئی مذاق نہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تعلیم قرآن ہے، چونکہ مسجد ہے ہی انہی کاموں کے لیے. نماز پڑھی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، دین سیکھا جائے، دین سکھایا جائے، قرآن کریم جو ہے وہ پڑھا جائے، پڑھایا جائے. پہلے اس کو مدرسے کا انعام دیا تھا کہ یہ مدرسہ یہاں لگ رہا ہے، مدرسہ غوثیہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، فلاں ہے، جو بھی ان کا کوئی بھی نام جو ہے وہ دیا جائے، مگر چونکہ وہاں پہ تعمیرات نہیں ہیں، وقف کو اس کی غرض کے خلاف استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا، اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح مدارس لگانے میں حرج نہیں ہے. ہاں مگر اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بھئی مدرسہ جو ہے وہ لگ رہا ہے، لیکن اب بچے جو ہے وہ ڈیسک جو ہے وہ مسجد میں اس طرح رکھ کر چلے گئے کہ اب جو ہے وہ نمازیوں کے لیے نماز پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے. تو ان باتوں کا خیال پھر رکھنا ضروری ہے کہ باقاعدہ وہاں پر ڈیسک ہیں یا اور کوئی بھی ایسا اہتمام آپ کر رہے ہیں جو عارضی ہی ہے، اس کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو، تو پھر اب پراپر جو ہے وہ اس کی جو بھی ڈیسک وغیرہ ہیں وہ عین مسجد وغیرہ سے ہٹا کے فنائے مسجد میں سیڑھیوں وغیرہ کے نیچے جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ باقاعدہ رکھا جائے تاکہ جو نماز پڑھنے کا معاملہ جو اصل مسجد کا وہ ہے مقصد ہے وہ معطل نہ ہو. ٹھیک ہے، نمازیوں میں بھی کسی طرح کی بھی ان کو بھی تکلیف کا سامنا نہ ہو. اور عام طور پر جو اس طرح کے بعض اوقات یہ فرسٹ فلور پہ لگا دیتے ہیں، جی وہاں روز مرہ کی نمازوں کے مسائل تو نہیں ہوتے، لیکن جمعے والے دن اس کو بھی بطور خاص جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے، اہتمام جو ہے وہ اس کا کیا جائے. اور جو شروع سے وقف کر رہے ہوں، کیا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پہلے اس کی بھی کوئی باقاعدہ ایک تو قانونی پورے تقاضے ہم کرتے ہیں نا، یعنی جس بھی تنظیم کو یا جس بھی ادارے کو کوئی اپنی زمین وقف کرنا چاہ رہا ہے تو ان کی پہلی ترجیح تو یہ ہوتا ہے کہ قانونی گرفت اپنی مضبوط کر لیں اور کاغذات جو بھی ہے وقف نامہ وہ بنا دیں. ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ہے. اس کے بھی کوئی شرعی تقاضے بھی ہوتے ہیں اس کو؟ جی بالکل، شرعی تقاضے جو ہے وہ اس کے ہوتے ہیں. لوگ بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں کہ جس کو وہ اپنے گمان کے مطابق تو نیکی سمجھ کے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ جو ہے وہ الٹا گناہ ان کے لیے جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض گناہ جاریہ کی صورت بھی بن رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو وقف کرنے کے اندر بھی اسی طریقے سے بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے. اب خاص طور پر لوگ جو ہے وہ کئی جگہوں کے اوپر چیزوں کو وقف کر دیتے ہیں. اچھا، وہ وقف کی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو وقف کر رہے ہیں آپ اس چیز کے مالک بھی ہوں. صحیح. اب ہوتا یوں بھی ہے کہ بھئی وہ جائیداد جو ہے وہ وراثت کے اندر ابا کی ملی ہوئی ہوتی ہے، اور دیگر ورثاء جو ہے وہ راضی ہیں یا نہیں ہیں. ایک صاحب جن کے اقتدار اور اختیار کے اندر وہ چیز ہے، انہوں نے کہا نہیں بھئی ابو کے اصالہ ثواب کے لیے اس جگہ کو وقف کر دیتے ہیں، اور انہوں نے وقف کر کے جو ہے وہ دے دیا. یوں ہی بسا اوقات بیوہ خاتون یہ کر رہی ہوتی
اچھا، یا ان کے اولاد بھی ہوتی ہے، وہ اولاد ہی ان سے جو ہے وہ ناراض ہوتی ہے تو وہ اس کو آگ کر کر وہ جگہ جو ہے وہ وقف کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں ہی علاقوں میں یہ بھی جو ہے وہ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کوئی شخص تھا جس کا انتقال ہو گیا اور پیچھے جو ہے وہ اس کا کوئی بھی وارث ان کے علم میں نہیں ہے۔ اب اس کی کوئی بھی جھوپڑی تھی، کوئی جائیداد تھی، کوئی بھی جو اس کا ٹوٹا پھوٹا کچا گھر تھا۔ اب اہل محلہ کہتے ہیں بھائی ہم تو ان کے کسی بندے کو جانتے ہی نہیں، چلیں ان کی اس جگہ کو وقف کر دیتے ہیں۔ اب کسی نے مسجد بنا دی اس جگہ پہ یا مدرسہ جو ہے وہ بنا دیا، تو پہلے بنا دیتے تھے، آج کل الحمدللہ یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے کہ لوگوں کو پوچھنے کا ذہن بن گیا، تو وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جگہ ایسا خالی پڑی ہوئی ہے تو ہم اس جگہ مسجد بنا دیں یا نہیں مدرسہ بنا دیں، ان سے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو ان سب چیزوں میں یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے شرعی رہنمائی لیں۔ کسی کی بھی جائیداد کو یوں آپ جو ہے وہ وقف نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے ورثاء جو کہ سارے عاقل اور بالغ ہوں وہ بخوشی اسے وقف خود نہ کریں۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو اچھا، پھر ماحول ایسا ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر جب وقف کر بھی دیتے ہیں، یا مساجد ہوتی ہیں یا مدارس ہوتے ہیں یا تحریک اور تنظیمیں ہوتی ہیں، تو آتا ہوا مال کس کو برا لگتا ہے؟ وہ فوری طور پر جناب اس کو لے لیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اگر ان کے پاس کاغذات بھی موجود ہوں، وقف نامہ بھی ہوں، تو اب وارث کتنے ہی جو ہے وہ روئے چلائے کچھ بھی کرے، وہ اسے نہیں دیتے کہ بھئی نہیں تمہارے مورث نے تو ہمیں دے کر گیا اور یہ وقف نامہ اور یہ کاغذات ہیں، ہم تو تمہیں نہیں دیں گے۔ بلکہ الٹا اس کو حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ تو مسجد سے جو چیز چھیننے کی کوشش کر رہا ہے یا مدرسے سے چیز۔ حالانکہ بعض صورتوں میں یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن بعض صورتوں میں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ وقفی غلط ہوا ہوتا ہے۔ وقفی غلط ہو۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو پراپرٹیز لینے کا یا وقف والی جگہوں کے انتظام اور انصرام کا معاملہ ہے، اسے باقاعدہ ایک پورا بورڈ جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور ہر ایک جائیداد کے اوپر پراپر جو ہے وہ معلومات لینے کے بعد جب ہمیں پورا کنفرم ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ جگہ جو ہے وہ وقف ہو سکتی ہے، اس میں کسی وارث اور دیگر کا کوئی جو ہے وہ حصہ نہیں ہے، یا حصہ ہے تو ان کی باقاعدہ جو ہے وہ اجازت ہے، وہ خود وقف کر رہے ہیں بخوشی، تو ہی ہم لیتے ہیں۔ اور اس میں میں ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، مجھے خود تجربہ ہے کہ جو وقف کرنے شخص آیا ہوا ہوتا ہے اس نے خود یہ کہا کہ یار آپ نے بڑا پیچیدہ، ہمیں ایک چیز دے رہے ہیں اور آپ لینے میں اتنے نخرے کر رہے ہو، اتنا مسائل کر رہے ہیں، دنیا جو ہے وہ لینے کے لیے پڑی ہوئی ہے اور آپ لینے میں اتنے نخرے کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کو یہی سمجھایا کہ دیکھیں ہم نے جو لینا ہے وہ اپنی ذات کے لیے تو ہم لے نہیں رہے، آپ بھی اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ رسول کے لیے، اور ہم بھی اسی لیے لے رہے ہیں، اور مقصد ثواب ہے۔ تو اگر وہ مقصد ہی حاصل نہ ہو، آپ دینے کی صورت میں گناہ گار، ہم لینے کی صورت میں گناہ گار، تو فائدہ کیا؟ تو ہمیں ایسا نہیں لینا۔ تو کئی جگہ باقاعدہ ہم نے واپس کی کہ نہیں بھائی ہم یہ نہیں لے سکتے جب تک کہ آپ فلاں وارث سے ہمیں وقف کے اوپر اجازت لا کر نہیں دیتے، اور انہوں نے کہا نہیں وہ تو راضی نہیں ہے، لیکن قانونی اعتبار سے ہم آپ کو کر سکتے، نو پرابلم آپ لے لیں۔ ہم نے کہا نہیں، شرعی اعتبار سے جب وہ نہیں ہو سکتا تو ہم آپ سے وہ جگہ نہیں لے سکتے۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک اچھا دین کا ایک حسن ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اگر لے رہا ہے تو شریعت مطہرہ کے مطابق لے رہے ہیں۔ دین کے کام میں بھی اگر آپ کو پیسہ استعمال کرنا ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ لوگوں سے چھین کے آپ پیسہ دین کے کام میں استعمال کریں، اور آپ کے میں نے نیکی میں ہی کیا، آپ کہہ رہے میں نے نیکی میں کیا۔ اور کئی اس طرح کے ہیلے بہانے کر بھی لیتے ہیں، یعنی یوں کہ وہ خود حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں جی، لیکن وہ اپنے دل کو منا لیتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ یہ بھی تو خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی جو وہ خرچ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو وہ سارے خرچ کرنے کا سارے خرچ کرنے یا واپسی وہ اس کا کچھ حصہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جناب ہم تو نیکی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو یاد کریں کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیکی بھی کرنی ہے لیکن اس کو نیک طریقے سے بھی کرنا ہے۔ لوگ بس اوقات نیکی تو کر رہے ہوتے ہیں اپنے گمان کے مطابق، در حقیقت تو نیکی بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ نیکی والا نہیں ہوتا، صحیح، وہ برا طریقہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا شریعت کے مطابق بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ آپ کو وہ کام کرنا ہوگا، جبھی آپ ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ تو بالکل وقف خود کریں آپ، یا جو ہے وہ آپ کسی اور سے جو ہے وہ کروائیں، تو یہ تمام چیزوں کو پہلے پوچھ لیں۔ پھر بعض جگہوں کے اوپر لوگ اس طرح وقف کر دیتے ہیں کہ پتہ ہے کہ بعد میں وہ چیز استعمال میں ہی نہیں آنی۔ اب جناب نہ وہ جگہ کرائے پہ چڑھ سکتی ہے، نہ وہاں مسجد بن سکتی ہے، مسجد کے برابر میں جو ہے وہ جگہ ہے، نہ توسیع میں شامل ہو سکتی ہے، نہ اور کسی طرح، تو اب وہ بالکل ہی بیچ میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہو سک رہا ہوتا۔ صحیح۔ تو آپ اس اعتبار سے بھی دیکھ لیں، جب آپ کا مقصد یہ ہے کہ یار یہاں پہ جو ہے وہ اللہ رسول کا جو ہے وہ ذکر ہوگا، دین پڑھا جائے گا، تو وہاں وہ چیز ممکن بھی ہے نہیں ہے۔ اب وہ وقف آپ نے کر دیا، وہ چیز نہ اس سے وہ سامنے والے فائدہ اٹھا سک رہے، نہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ آپ کے ورثہ واپس لے سکتے ہیں، اب وہ چیز فکس ہو گئی۔
یعنی تو اس لیے وہی نہ اسے بیچ سکتے نہ بیچ سکتے ہیں اسے، کیونکہ وقف جو ہوتا ہے وہ قیامت تک پھر وقف ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ پہلے ان سے مشورہ کریں جن کو آپ دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز میں یہاں دینا چاہ رہا ہوں، یہ ممکن ہے کہ یہاں یہ کام ہو. اگر یہ کام نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اس چیز کو سیل آؤٹ کر کے اس کی جگہ کوئی دوسری چیز جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ دے دیں، یا اگر کسی دوسری چیز کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کر لیں کہ بھئی آپ کی جگہ ہے مثال کے طور پہ 1 کروڑ کی، اور وہاں پر جو ہے وہ مسجد نہیں بن سکتی، بس اوقات قانونی اعتبار سے پابندی ہوتی ہے یا اور کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو آپ پھر اس کو سیل آؤٹ کر کے اگر کسی اور جگہ مسجد کا پلاٹ خرید کے دے سکتے ہیں تو وہاں خرید کر انہیں دے دیں. یا کہیں اور مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو آپ وہاں اس مسجد کی تعمیر میں وہ پیسے دے دیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ آپ بنا لیں. کہ اصل مقصود تو دیکھیں ثواب ہے، اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، تو وہ ان چیزوں کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی وقف کرنے سے پہلے یہ ہوتا کبھی میں آپ کو بتاؤں، اکثر بڑے بوڑھے جو ہے نا جذبات کے اندر جب وصیتیں لکھوا رہے ہوتے ہیں اس وقت کر جاتا ہے. یہ اس وقت جو ہے وہ یہ وقف نامے اور اس طرح کی چیزیں بعض اوقات لکھوا وہ وقف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ وراثتوں میں بھی اپنی من مرضی سے وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، وصیتیں بھی وہ ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ خلاف شرع ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا پھر وقف کے لیے بھی الفاظ ہونا درست ہونا ضروری ہے. آپ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور وہ وقف جو ہے وہ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے شرعی اعتبار سے وقف ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. اب عمومی طور پہ یہی ہے کہ وہ اسٹامپ پیپر والے کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے پاس جو بنا ہوا پیپر ہے وہ اسی کے اوپر بنا کر دے دیتے ہیں. اب اس میں ان کو نہ معلوم کہ یہ شرعی اعتبار سے کس چیز کے لیے وقف ہو سکتا ہے کس کے لیے نہیں. اچھا میں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ بنا ہوا ہے اس میں یہ امینڈمنٹ کر دیں گے ساتھ میں یہ کام بھی ہو سکتا ہے. جیسے کئی جگہوں پر لوگ جب مسجد مدرسے کے لیے کرواتے ہیں وقف تو اب جناب مدرسہ اور اسکول بھی کر دیں. اب اسکول کے لیے یوں وقف نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیاوی جو ہے وہ تعلیم کا ادارہ ہے. تو آپ جب وقف کرتے ہیں تو اس میں کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے شریعت نے الاؤ کیا ہے وقف کرنا. وقف کرنا الاؤ کیا تو وہ وقف کرنا الاؤ ہوگا، پھر وہ الفاظ آپ کے وقف کے ہوں گے، پھر اس میں کوئی ایسی شرط تو آپ نہیں لگا رہے جو اس چیز کو پورا خراب کر رہی ہے. بعض جگہ شرط لگتی بھی ہے اور وہ شرط جو ہے وہ درست بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ تمام باتوں کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر جو ہے وہ آپ دیکھ کر اور خیال کر کے ہی جو ہے وہ وقف کریں. ماشاءاللہ بہت اہم گفتگو ہے، اور انشاءاللہ کئی لوگوں کو اس سے اویئرنیس باقاعدہ ملے گی کہ وقف کرنے سے پہلے بھی ہمیں کئی طرح کے شرعی تقاضے ہیں. کفیل صاحب میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بڑی ایک بنیادی مثال مسجد نبوی شریف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں سے وقف نہیں کروایا بلکہ ان سے خریداری کی اور ان کی باقاعدہ قیمت ادا کی گئی. حالانکہ اگر اس گمان سے ہم دیکھیں کہ اس وقت زمین کی وسعت کتنی تھی جی مدینہ پاک میں، اب بھی مدینہ منورہ میں جائیں تو چند کلومیٹر اگر ہم چاروں سمت جائیں تو حدود ختم ہو جاتی. یعنی اگر ہم احد شریف کی طرف آپ جائیں تو یہ اس طرف دوسری طرف بڑھیں 10-10 15-15 کلومیٹر یوں جائیں تو ایک طرح کی آبادی وہ ختم ہو جاتی. یعنی آپ بھی، لیکن اس وقت کتنی زمین ہوگی وہاں پہ جہاں پہ ہم مسجد غمامہ دیکھتے ہیں، مسجد بلال کی طرف جائیں گے دیگر ہے تو وہ کچھ نہ کچھ یادیں وابستہ ہیں وہاں پہ. یہاں حضور اسلام عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں نماز استسقاء پڑھی ہے تو یہاں یہ، یعنی گویا کہ میدان ہی تھا ہر طرف. لیکن وہ جو جگہ تھی وہ یتیم بچوں کا بھی اس میں پوری یا کچھ حصہ جیسے ان سے لے کر اس کی توسیع کی گئی تھی، اس جگہ کو شامل کیا تھا، لیکن اس سے وقف نہیں کروایا گیا تھا. تو یہ بھی ایک اہم ترین مطلب اس حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ واضح حصہ ہے. یعنی اجازت بھی ہے تو اجازت کون دے سکتا ہے اور کس سے اجازت لی نہیں جائے گی، وہ اجازت دے ہی نہیں سکتا. اب نابالغ بچوں کی اگر ملکیت والی زمین ہے تو یا کوئی بھی چیز ہے تو ان سے صدقہ تھوڑی کروایا جائے گا، یا ان سے چچا تایا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم ان کے بڑے، ہم اجازت دے رہے ہیں آپ سب کچھ لے لیں. تو جہاں یتیم بچوں کا حصہ ہے اور بچے نابالغ ہیں یتیم ہیں تو ظاہر اب وہاں پہ اجازت کا سوال ہی نہیں ہے، ان کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے گا، ورنہ ان کی چیزوں کو اسی طرح محفوظ رکھا جائے گا. چلے بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی طرف. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی بندے کی پوری زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں کچھ پڑھی ہیں کچھ قضا ہوئی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی ہماری قضا ہوئی ہیں، تو اسے ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مہربانی کر کے ارشاد فرما دیں. جی مزید. میرا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اگر وہ بندہ کسی اور کو دعوت دے تکبیر پڑھنے کے لیے تو وہ اس کے سیدھے ہاتھ سے 3 آدمیوں کی جگہ دور بیٹھا ہو تو کیا وہ تکبیر پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی. امام کی اقامت پڑھنی ہے،
اب وہ پیچھے بالکل نہیں ہے، 2 بندے 3 بندے سائڈ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اقامت پڑھی جا سکتی؟ جی ہاں، یعنی وہ آئے گا تو یہیں پر ہی آ کر یہاں پر جو ہے وہ اقامت جو ہے وہ پڑھے گا، لیکن یہ کہ بھئی بولیں کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اسی کو بلانا ضروری ہے، تو ایسا نہیں ہے، دور بیٹھے ہوئے شخص کو بھی جو ہے وہ بلا سکتے ہیں اور وہ اقامت کہہ سکتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اقامت درست نہیں ہے، ان کے الفاظ درست نہیں ہے، تلفظ درست نہیں ہے، تو بالکل جو پھر جس کے تلفظ درست ہیں اسی کو بلایا جائے گا اور اسی سے اقامت کہلوائی جائے گی. اور 2-3 بندے دور ادھر بیٹھ کے وہیں سے اقامت بھی کہہ دی اسی طرف ہے تو اقامت ہو جائے گی؟ اقامت تو یوں ہو جائے گی کہ نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. قضا پوری عمر کی جو یہ پوچھ رہے ہیں اور یاد بھی نہیں ہے، یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ مختلف اوقات کے اندر نمازیں جو ہے وہ قضا ہوئیں، اب اس کو یاد نہیں ہے، تو اب اس کا شریعت مطہرہ نے جو طریقہ اور حل دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ غالب گمان کر کے ایک مرتبہ بیٹھ کر سوچ و فکر کر کے اپنی نمازوں کو آپ اس کی تعداد مقرر کر لیں غالب گمان کے مطابق، اور پھر اس کے مطابق آپ اس کی ادائیگی کریں. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میں 4 نمازیں تو پراپر پڑھتا ہوں، فجر میری اکثر چھوٹتی ہے، تو وہ اپنی فجر کا اندازہ لگا لے کہ بھئی مثال میں رمضان میں ہی فجر پڑھتا ہوں باقی نہیں پڑھتا، تو پھر ٹھیک ہے باقی مہینوں کی وہ نوٹ کر لے. اور اسی طرح کسی کو ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ کاروبار کی ویسے اثر نہیں پڑھ پاتا، باقی ظہر مغرب عشاء میں جو ہے وہ پڑھتا ہوں، تو وہ اپنی اثر کو جو ہے وہ زیادہ کاؤنٹ کرے گا. اور کسی کو ہے کہ جناب مثال کے طور پر میں نے 2 سال فلاں جگہ جاب کرتا تھا تو نمازیں نہیں پڑھتا تھا، یا اس وقت میرا یہ حال تھا کہ میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا. یوں مختلف چیزوں کو سوچ کر اس کو اپنی نمازوں کو لکھنا ہوگا. ضروری نہیں کہ جتنی فجر قضا ہوئی ہیں اتنی ہی جو ہے وہ ظہر بھی قضا ہوئی ہیں، تو ان میں بھی ویریشن ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو لکھ لے ایک مرتبہ، اور پھر جو لکھ لے اس کے مطابق پھر ان کی ادائیگی کرے، اور جو ادائیگی کرتا رہے وہ مائنس کرتا رہے. اور اس کے لیے دعوت اسلامی کی جو پریئر ٹائم اپلیکیشن ہے اس میں یہ کاؤنٹنگ کا آپشن دیا گیا ہے کہ آپ 1 ٹائم جو ہے وہ سوچ کر اس میں ایڈ کر لیں کہ میری اتنی 1000 فجر باقی ہیں، اتنی ظہر، اتنی عصر، اتنی مغرب اور اتنی عشاء. اور پھر روز آپ جتنی نمازیں اس قضا کی ادا کرتے رہیں اتنی اس میں سے مائنس کر لیں. تو یوں جو ہے وہ آپ جو اس کو کیلکولیشن کرنی ہے، اور اگر پھر درمیان میں کوئی اور اگر آپ کی قضا ہو جائے تو مزید کوئی آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر لیں. تو اس طرح کرنے سے جو ہے وہ آپ اس کو اپنی نماز قضا جو آپ کی ہو چکی ہیں ان کو ادا جلد از جلد کر سکیں گے، اور اس کو یاد رکھنا بھی آپ کے لیے آسان رہے گا. یعنی اس کا پورا حساب کتاب چاہیے. جی بالکل. یعنی یوں یا ایک پورا غالب گمان کر کے، ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی دل میں آیا کوئی 2-4 مرتبہ ظہر پڑھ لی اور پھر سمجھا کہ ہو گیا سب. بالکل ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں. ایسا نہیں ہے، مطلب اس کو خود گمان بھی ایسا نہیں بنانا کہ 10-12 ہوں گی، بلکہ وہ واقعی ایک گمان بنائے، سوچ و فکر کر کے، اور اس کو جب بالغ ہوا کر کے کہ جب بالغ ہوا تھا اس کے بعد سے میری یہ نماز کتنی چھوٹی ہوں گی، یا میں نے کتنے سالوں نماز شروع ہی نہیں کی، میں ماحول میں ہی جو ہے وہ بعد میں آیا، میرا ذہن ہی بعد میں بنا، میں نے تو 20 سال سے نماز شروع کی، اور اب اگر میں بالغ 12 سال میں ہوا تو مطلب 12 سے 20 یہ 8 سال کی نمازیں میری باقی ہیں. تو اب اس کو جو ہے وہ میں نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو سوال ہے، کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی؟ سوال ہے. جی ہاں، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، البتہ جو ہے وہ بلا وجہ ٹوپی نہیں اتار کے نماز پڑھنی چاہیے، ٹوپی پہن کر نماز پڑھنی چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ کسی وقت بندہ جو ہے وہ خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے اس طرح جو ہے وہ نماز پڑھے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن لاپرواہی یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو ہے وہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. عورت کتنے نکاح کر سکتی؟ ایک وقت میں ایک ہی جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے. صحیح. اور ایک نکاح جب اس کا ختم ہو گیا، چاہے طلاق کی صورت میں یا شوہر کی وفات کی صورت میں، تو عدت گزرنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے. تو یہ زندگی کے اندر یہ واقعات اس کے ساتھ چاہے جتنے بار بھی پیش آئیں تو وہ اتنے جتنے چاہے نکاح کر سکتی ہے. تو یوں لمٹ نہیں ہے. ٹھیک. ایک وقت میں ایک وقت میں ایک ہی ہوگا، یعنی اس طرح کا نہیں معاملہ جیسے مردوں کو ہے کہ جی وہ مرد کو جو ایک وقت میں 4 کی اجازت ہے شرائط کے ساتھ، عورت کے لیے یہ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہوگا. ہاں اب اگر کوئی یہ سوچے کہ میں بھی میری تو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور تینوں دفعہ عدت گزرنے کے بعد میں نے اگلا نکاح کیا تھا تو اب میں چوتھا نکاح نہیں کر سکتی، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک. وہ چوتھی مرتبہ بھی عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتی. یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا، بھلے یکے بعد دیگر کچھ اس طرح کے، اور ایسی عورتوں کو کوئی اسلامی طور پر اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بعض اوقات بیچاریاں ایسی کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، کبھی طلاق کا، آگے گئے تو شوہر کے انتقال کا، یا کچھ اور اس طرح کے.
اب 2-3 بار اگر ہو جائے نا تو اس کا تو اجیرن بنا دیتے ہیں اس کی زندگی گزارنا کہ لوگ اسے جو منحوس ہے یا وہ معاذ منحوس اللہ قرار کیا دے ہے۔ دیتے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، جی اور کسی کی وجہ سے دوسرے کی زندگی کے اوپر کوئی وہ نہیں آتا کہ جناب یہ اس کی زندگی میں آئی ہے تو وہ مر گیا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی موت جب لکھی ہے اور جس صورتحال میں لکھی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ وقت کے اوپر آنی ہے۔ تو یہ لوگوں کا یہ سمجھنا بالکل جو ہے وہ سراسر غلط ہے۔ کسی مسلمان کو منحوس قرار دے دینا، سمجھ لینا، یہ بھی جو ہے وہ سراسر غلطی بھی ہے اور اس کی دل آزاری بھی ہے۔ تو وہ تو ہمدردی کی مستحق ہے کہ اس بیچاری کے ساتھ یہ یہ واقعات جو ہے وہ رہنائی ہے کہ اسی کو جو ہے وہ ایسا سمجھ لیا جائے، اور پھر لوگ جو ہے وہ اس سے شادی بھی جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ایسا لوگوں کا معاشرے کا سمجھنا یا خاندان یا برادریوں والوں کا جو ہے وہ اسے یہ سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی بعض اوقات انکوائری کرنے آتے ہیں، رشتے کے پوچھنے آتے ہیں، تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اب وہ سارا کچھ بتا کے اگلا معاملہ آپ دیکھ لو بھائی، وہ اس کو اتنا وسیع ڈرا بنا دیتے دیا۔ دیکھیے ایک بازار سے بھی کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی جاننے والا مل گیا تو وہ صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ یار آپ دیکھ لو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو بس آپ وہ جاننے والا چکے تو یار یہ مارکیٹ کا بندہ ہے، اس نے تھوڑا سا بھی اشارہ دے دیا تو اس کا مطلب چیز ٹھیک نہیں ہے۔ جی تو اس طرح کے بعض اوقات رائے یا اس طرح کے کومنٹس پاس کر دینا کسی کے رشتے کے لیے، کسی کے اس معاملے کے لیے، کتنا ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ بالکل، اس سامنے والے کی دیکھیں آپ رکاوٹ بھی بن رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو تکلیف بھی جو ہے وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہرگز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیں جو ہے وہ دیکھیں صحابیات کی سیرت کے اندر ملتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یکے بعد جو ہے وہ دیگرے ان کے نکاح جو ہے وہ ہوئے، یعنی طلاق ہوئی یا وفات ہوئی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ ہوئے، بڑی عمر میں بھی جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ نکاح ہوئے۔ تو لہٰذا وہ تو دیکھیں ایک جائز طریقہ اگر وہ ایک عورت اختیار کر رہی ہے تو بالکل جو ہے وہ اس کے اندر اس کی جو ہے وہ سپورٹ ہی کرنی چاہیے، ورنہ جن معاشروں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتے وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں بے راہ روی جو ہے وہ زیادہ جو ہے پھر پھیل جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اگر اپنے معاشرے کو بے راہ روی سے جو ہے وہ بچانا ہے تو ہمیں نکاح کو جو ہے وہ جائز طریقہ کار کے مطابق، شریعت اور اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ ہمیں اسے عام کرنا ہوگا اور آسان کرنا ہوگا۔ جی مزید سوال۔ میرا نام سہیل احمد ہے۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو اسکریپ مال ہوتا ہے وہ لوگ بیچ کے چلے جاتے ہیں، ان میں بعضوں کا چوری کا مال بھی ہوتا ہے، تو اب چوری کا مال بیچنے کے بعد اگر اس کو اصل مالک آ جائے تو کیا دکاندار وہ مال واپس کرے گا یا کیا صورت ہوگی؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ جی اسکریپ کا مال تھا لیکن چوری، اور چوری کے بعد مالک بھی آ گیا۔ دیکھیں چوری کا مال بیچنا بھی جائز نہیں ہے، خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو آپ کے لیے خریدنا ہی جائز نہیں ہے۔ نہیں پتہ تھا، آپ نے خرید لیا اور بعد میں اصل مالک آ گیا اور اس نے ثابت کر دیا کہ یہ میرا مال ہے جو کہ چوری ہوا تھا، تو ایسی صورت کے اندر بالکل آپ کو مالک کو تو اس کا مال واپس ہی کرنا ہوگا۔ اب جو آپ کا نقصان ہوا کہ آپ نے آگے سے پیسے دے کر خریدی تھی وہ چیز، تو اس کے لیے آپ اصل اس شخص کو پکڑیں جو چوری کر کے جو ہے وہ آپ کے پاس بیچنے کے لیے لایا تھا۔ آپ مالک سے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جناب میں تو نہیں دے رہا، میں نے تو پیسے دے کر خریدا، یا تو آپ مجھے اتنے پیسے دیں تو میں آپ کو چیز دوں گا، نہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعی وہی مالک ہے، اسی کا مال ہے، تو پھر آپ کو وہ چیز اسے بغیر کسی عوض کے دینی ہوگی، کیونکہ وہ اسی کی چیز ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ اور آپ کا نقصان اگر ممکن ہے تو آپ اس سے وصول کریں گے جس نے آپ کو بیچا، اور ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ صبر کریں گے، اللہ پاک آپ کو اس کے اوپر اجر دے گا۔ لیکن چوری کا مال بہرحال جو ہے وہ آپ رکھ نہیں سکتے، نہ ہی آگے بیچ سکتے۔ اس کو بھی ثابت کرنا ہوگا کہ یہ آگے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میرا ہی تھا کہ اندر سی بات ہے، ہر کوئی آگے ورنہ تو کہنا جو ہے شروع ہو جائے گا، تو اس کو ثابت جو ہے وہ اپنا مال کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ جو دکاندار جیسے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اب جب دکاندار کو ایک طرح کا اس کے بھی کچھ قرائن ہوتے ہیں، کوئی گمان ہے یا کیا ہے کہ وہ اس کو کیسے پتہ چلے کہ یہ چوری کا ہے؟ مثلا ہمارے ہاں جیسے بڑی بڑی گاڑیوں کے شیشے آپ کو پتہ توڑ کے، اسی طرح اس کے اندر کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ نکال کے لے کر، اور بڑے کم داموں میں وہ بیچا جاتا ہے، اور اس میں بھی وہ باقاعدہ دکانوں پہ نہیں، ان کی لین بنی ہوئی ہوتی، انہوں نے کس کو بیچنا ہے، پھر اس نے اپنا کچھ پروفٹ رکھ کے جانا وہ دکان پہ، بکنا وہ دکان پہ۔ یعنی ایک گاڑی والے مجھے ملے اور بتایا کہ ان کی 1 کروڑ پلس کی، یعنی اچھی گاڑی تھی، ظاہر اچھی گاڑی کا ہی کوئی سسٹم اس طرح کا نکل، تو وہ اس کے نا پیچھے کی کوئی لائٹ تھی، وہ جو اوریجنل اس کی کوئی لائٹ ایک گاڑی کی، تو وہ نکال کے لے گئی، اور وہ مارکیٹ میں گئے کہ یہ وہاں اس کو بے عینی ہی اپنی ملی،
یعنی وہی لائٹ اس کو، اور وہ کہہ رہے کہ میں نے فوراً بغیر کسی تاخیر کیے اگلے دن ہی وہاں پہنچ گیا کہ اس گاڑی کی، تو ظاہر ہے وہ بکتی بھی نہیں، وہ وہی گاڑی والا ہی خریدے گا، اسی طرح کی گاڑی والا. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ان سے وہ خرید کر اور وہ لگا لی، اور اس کے بعد اس کو چینج کر لیا، کوئی ڈپلیکیٹ لگا کے وہ اوریجنل لائٹ اس کی رکھ دی. کچھ لوگ اس طرح کے انتظام کرتے ہیں. اب یعنی ایک سامنے کوئی بیچنے آیا ہے، ایک عام آدمی بیچنے آیا ہے، یہ سسٹم بیچ کے آ رہا ہے، شیشے توڑ کے آ رہا ہے، تو اس میں جو معاون بنتے ہیں، یہ بھی جو خریداری کرواتے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ چوری کا مال خریدنا جو ہے وہ حرام ہے، کہ اس میں گناہ پر مدد بھی کرنا ہے. ایک تو اس اعتبار سے حرام ہے کہ وہ اس شخص کا مال ہی نہیں ہے، وہ کسی اور کا مال بیچ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کی گناہ کے اوپر جو ہے وہ مدد بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب پتہ کیسے چلتا ہے قرائن سے؟ تو جیسے علماء نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا کہ وہ شخص وہ چیز بیچ رہا ہے جو اس کے حال ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ ایک جاہل شخص ہے اور وہ کتاب لا کر بہت ساری بیچنا شروع کر دے، تو پتہ ہے کہ اس کے آباء و اجداد میں بھی کوئی جو ہے وہ عالم نہیں تھا، تو اس کے بھائی کتابیں کہاں سے آئی ہوں گی؟ تو اس کا مطلب یعنی ایک کرینہ جو ہے وہ بیان کیا. تو اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ یہ شخص جو ہے اچھا پھر وہ چیز اتنے سستے داموں کے اندر وہ بیچنے کے اوپر راضی ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ چیز اگر اس کی اپنی ذاتی ہوتی تو کبھی بھی اتنے میں نہیں بیچتا، جس کو اونے پونے داموں بیچنا جو ہے وہ کہتے ہیں. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس وقت مثال کے طور پہ وہ چیز ہے 50,000 روپے کی، اور وہ بولے کہ یار یہ آپ جناب 5,000 بھی مجھے دے دیں. ہاں 5-10 ہزار میں ہی بیچ کے اس کا اتنا ہی ہے. جی. تو اب یہ ساری چیزیں یہ قرائن بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر وہی بات جیسے آپ نے کہا لائن بنی ہوئی ہوتی ہے، پھر بعض جگہ ہی مشہور ہوتی ہیں کہ چور بازار ہے، ان کا نام ہی چور بازار ہے. وہاں بیچنے جو جا رہا ہے اسے پتہ ہے کہ میں یہاں چوری کا مال بیچوں گا تو بک جائے گا، اور جو خریدنے جا رہا ہے اسے بھی یہ پتہ ہے کہ یہاں جو مجھے سستا مال مل رہا ہے مارکیٹ میں، اس چیز کی قیمت مثلا 10,000 روپے اور یہاں مجھے 1,000-1,500 کی ملے گی، تو وہ چوری کا مال ہے. تو یہ قرائن ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. تو پھر اس چیز کا بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی جو ہے وہ حرام. تو بالکل اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور معاشرے کے اندر اگر ہمیں چوری سے جو ہے وہ سے بچنا ہے، چوریوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، معاشرے کو بھی بچانا ہے، تو ہمیں اس چیز کا باقاعدہ واقعی سد باب کرنا ہوگا. ایک تو دینی حکم ہے اپنی جگہ، لیکن اگر آپ اس سرکل کو بھی توڑنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو خریدنا چھوڑ دیں. خریدنا چھوڑ دیں گے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ چوری کرنے والے انہیں بیچیں گے ہی نہیں کہ یار یہ چیز چوری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ اسے کوئی لیتا ہی نہیں ہے، اس کے کوئی پیسے ہی نہیں ملتے. تو لہٰذا اس چیز سے کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. ہم اپنے چند پیسوں کا فائدہ نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں تو اتنے سستے میں مل لیے نا، وہ جہاں سے لایا وہ جانے اور اس کا کام جانے. نہیں، آپ کا بھی کام جو ہے وہ ہے کہ آپ حلال چیز خریدیں اور جائز چیز خریدیں، کسی اور کے مال چوری کیا ہوا ہرگز نہ خریدیں. ٹھیک ہے، چلیے کچھ اور ایس ایم ایس کی طرف بڑھتے ہیں. سوال ہے کہ ہم دربار کی منت مانگتے ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤں تو وہاں جاؤں گا اور نیاز بھی کروں گا، کچھ تقسیم بھی کروں گا. اب نہیں جا سکتے تو گھر بیٹھے ہی چیز بانٹ سکتے ہیں. منت مانی تھی کہ فلاں مزار شریف پہ حاضری دیں گے اور وہاں پہ کچھ چیز بھی تقسیم کر لیں گے، تبرک بانٹ دیں گے، نیاز. جی وہاں جا کر کرنا ضروری نہیں ہے، آپ جو ہے وہ اپنے گھر سے بھی جو ہے وہ یہ چیزیں تقسیم کر سکتے ہیں، اپنے شہر میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اپنے محلے میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. اگرچہ شرعی منت نہیں ہوتی، عرفی منت ہوتی ہے، پورا اس کو بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے. اگرچہ شرعن نہ کرنے کی صورت میں گناہ نہیں ہے، لیکن پوری کرنے کی صورت کے اندر بھی وہاں جا کر کرنا ضروری نہیں ہے، آپ یہیں پر بھی کر سکتے. کسی لڑکے سے نکاح کی خواہش رکھ کر اسے دعا کی جا سکتی ہے کہ اس سے شادی ہو جائے؟ دعا کے اندر یوں ہی دعا کرنی چاہیے. اب اصل میں یہ کہ جس سے یہ نکاح کی خواہش کا جو بھی اظہار کر رہی ہیں وہ بعض صورتوں میں جائز بھی ہو سکتا ہے، بعض صورتوں میں جائز نہیں بھی ہو سکتا. لڑکی ایسا کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جوازی صورتیں بہت ساری ہوں، لیکن اور مرد کی طرف سے کسی اور کی بیوی کو ہی وہ جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہو تو بالکل جو ہے وہ حرام ہے. اس طرح کی دعا کرنا ہی جو ہے وہ حرام ہے. تو ان تمام امور کے اندر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا یہی کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے حق میں جو بہتر ہو، صحیح، وہاں پر جو ہے وہ میرا نکاح ہو. تو یوں دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ہم اپنے تئیں کسی کو اپنے حق میں بہت اچھا تصور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ واقعی ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں یہ ہم نہیں جانتے، اللہ سب جانتا ہے. تو لہٰذا دعا اس طرح کرنی چاہیے. جی مزید سوال. اگر بندے نے نفلی روزہ رکھا ہو، وہ کسی کے یہاں مہمان چلا جائے تو میزبان پوچھے کہ آپ
کچھ لیں کھا لیں تو وہ بندہ بتائے کہ میرا روزہ ہے، اس بتانے میں ریاکاری تو نہیں آئے گی؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور مہمان بھی بن کے چلے گئے۔ دیکھیں، ریاکاری کا تعلق تو نیت کے ساتھ ہے۔ یہاں واقعی وجہ موجود ہے کہ آپ جب نہیں کھائیں گے تو وہ پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں کیوں نہیں کھا رہے حضرت، جو ہے وہ کھانا اچھا نہیں بنا یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو اس صورت کے اندر بتانے کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے، یہ ریاکاری میں نہیں آئے۔ بلکہ آپ کسی کے بطور مہمان جا رہے ہیں تو اس سے زیادہ صورت اچھی تو یہی نا کہ آپ ان کو بتا بھی دیں۔ جی، پہلے ہی بتا دیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ کی ضد ہے کہ آئیں ہی ضرور تو دیکھیں میرا روزہ ہوگا، میں آ تو جاؤں گا، آپ کی محفل میں شریک تو ہو جاؤں گا، لیکن میرا روزہ ہے تو آپ مجھے جو ہے وہ کھانے پر اصرار نہیں کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، یا ایک ہی جا رہا ہے فرد جس کے لیے انتظام سامنے والے کر رہے ہیں، یعنی وہ آ رہے ہیں، بھی چاچو آ رہے ہیں، انکل آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، ویسے ہی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، یا آپ کہیں تعزیت کے لیے یا کسی وجہ سے بھی آپ جا رہے ہیں، کسی کیا ان کو پتہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو سامنے والے انتظام تو کریں گے نا، دوپہر کا کھانے کا ٹائم ہے یا فلاں کا ہے۔ بالکل، تو ایسی صورت میں یقیناً جو ہے وہ انہیں بتا دینا چاہیے کہ بھئی جو ہے وہ میرا روزہ ہے، میں آ تو رہا ہوں لیکن میرا روزہ ہے، تو لہٰذا آپ کوئی بھی اہتمام نہیں کیجیے گا۔ اور کوشش یہ ہوگی پھر آپ کوشش کریں کہ ایسے ہی وقت پہ جائیں کہ جو کھانے کا وقت نہ ہو۔ مجھے کسی نے بتایا کہ بھئی وہ ہمارے ہاں کچھ کسی نے آنا تھا اور وہ میٹھی عید کے بعد کے دن تھے، تیسرا دن تھا یا دوسرا دن تھا، اب اطلاع ملی کہ آنا ہے تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ ہوں گے، زیادہ شخصیات ہوتی ہیں، دو چار اور بھی ساتھ ہوتے ہیں، افراد بھی ساتھ ہوتے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے ایک اپنے اعتبار سے انتظام کر لیے اور یہ سب۔ تو یہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بولا ہمارا تو روزہ ہے، وہ نفلی روزے شروع ہو گئے شوال کے ایک طرح کے، تو روزہ رکھ لیا۔ تو ہم اب دو طرح کی باتیں، ایک تو اس کو یہ ہوا کہ اس نے اپنی طور پہ جو بھی کتنی ٹینشن پال پول کے سب کچھ وہ کر لیا، جی، اگر اس کی جگہ اسے پہلے اطلاع مل جاتی تو شاید کتنا ریلیکس ہوتا، وہ آدمی بھی ریلیکس ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو روزے کا ثواب بھی ہے، اس کے لیے بھی ٹینشن نہیں تھی کہ اس کو اتنا انتظام کرنا ہو۔ اب اس میں مین دو چار نے مطلب وہ روزہ ہے لیکن بقیہ تو نارمل تھے کیفیت میں، ٹھیک ہے، کھلا دیا جو بھی تھا۔ لیکن اس میں کسی کے ہاں جا رہے ہیں تو میرا خیال بتانا ہی مناسب ہے۔ جی بالکل، کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں، اچھا کہیں یہ جو انہوں نے سوال کیا اس کی دوسری شق کی طرف آپ اب یہاں پہ وہ زبردستی بھی کریں تو پھر کیا نفلی روزوں میں کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ نفلی روزوں میں اس طرح کے جیسے ہی بھی، اب یہاں تو خیر یہ مہمان بن کے جا رہے ہیں، وہ تو ہے نا ان کے یہاں کوئی مہمان آئے اور وہ مہمان ہی اسی بات پہ مصر ہو کہ میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی نہیں کھاؤ گے۔ تو نفلی روزوں میں بعض اوقات اس طرح کی صورت اور اس کی وہ گنجائش بھی رکھی گئی، لیکن ہر جگہ نہیں ہے۔ آج کل ہمارے یہاں تقریباً لوگ عام طور پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، بلکہ خوشی ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ روزے دار ہیں، اللہ برکت دے، تو وہ اتنا اصرار نہیں کرتے۔ لیکن کہیں نہ کہیں مہمانوں کی رعایت کے اعتبار سے اس کی اجازتیں بھی موجود ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت کو یہ چیزیں بھی بڑی مطلوب ہیں، دوسرے لوگوں کا دل خوش کرنا، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت پیار سے پیش آنا، یہ بھی شریعت مطہرہ کو بہت مطلوب ہے۔ بہرحال نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیجیے، ثواب کے کام ہے، اجر کے کام ہے، ضرور کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔